پاکستان نے کرپشن کے تاثر میں واضح کمی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے کی رپورٹ جاری۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے 2025 NCPS جاری کر دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے مطابق NCPS پاکستان میں بدعنوانی کے تاثر کو جانچنے کا ایک پیمانہ ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 66% پاکستانیوں نے بتایا کہ انہیں گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے کوئی رشوت نہیں دینی پڑی، جبکہ 60% پاکستانیوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ حکومت نے IMF معاہدے اور FATF گرے لسٹ سے نکلنے کے ذریعے معیشت کو مستحکم کیا۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ملک کی معیشت زب و حالی سے استحکام اور استحکام سے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ 43% لوگوں نے قوت خرید میں بہتری، جبکہ 57% نے قوت خرید میں کمی کی رپورٹ دی، جبکہ 51% شرکاء چاہتے ہیں کہ ٹیکس چھوٹ یافتہ فلاحی اداروں کو اپنے ڈونرز کے نام اور عطیات کی تفصیل عوام کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے۔ یاد رہے، یہ سروے بدعنوانی کی اصل شرح نہیں ناپتا، بلکہ بدعنوانی کے بارے میں عوامی تاثر کو ظاہر کرتا ہے۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ IMF نے پاکستان کے لیے ایک اہم مالی پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کے دوسرے جائزے اور ریزیلینس اینڈ سسٹینیبلٹی فیسلٹی پروگرام کے پہلے جائزے کی منظوری دے دی ہے۔ IMF کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق ان منظوریوں کے بعد پاکستان کو تقریباً $1 ارب کی قسط مل سکے گی، جبکہ $20 کروڑ تک اضافی رسائی بھی حاصل ہو جائے گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ رواں برس آنے والے تباہ کن سیلاب کے باوجود حکومت پاکستان نے مضبوط معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں مالی اور بیرونی شعبوں میں استحکام برقرار رہا۔ IMF نے اپنی پالیسی ترجیحات میں میکرو اکانومک استحکام، پبلک فائنانس اصلاحات اور مسابقت میں اضافے کو بنیادی نکات قرار دیا ہے۔ ادارے کے مطابق پاکستان میں پیداواری صلاحیت بڑھانے، سماجی تحفظ کو مضبوط کرنے، ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ اور سرکاری اداروں میں اصلاحات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ توانائی کے شعبے کی پائیداری، عوامی خدمات کی بہتری اور اصلاحاتی عمل کی تسلسل کو بھی IMF نے ضروری قرار دیا ہے۔ پاکستان جلد قرضوں سے مکمل نجات حاصل کر کے معاشی طور پر خود کفیل ہوگا: وزیر اعظم۔ IMF کی جانب سے حکومتی معاشی اصلاحات اور اقدامات کے مؤثر نفاذ کی وجہ سے جاری پروگرام کے تحت مالی اجرا پر وزیر اعظم نے حکومتی معاشی ٹیم کی کوششوں کی پذیرائی کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ اور پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کی معاونت کا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور اقدامات کی مؤثر نفاذ پر اظہار اطمینان معاشی ٹیم، بالخصوص وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ان کی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ IMF کی جانب سے حالیہ مالی اجرا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ضروری اقدامات پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ڈیفالٹ کے دہانے سے ملک کو استحکام اور ترقی کی سمت میں گامزن کرنا ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ PTI بات چیت کی خواہش مند نہیں، عمران خان نے پارٹی میں کسی کو مذاکرات کی اجازت نہیں دی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ PTI کو متعدد بار مذاکرات کی پیشکش کی، لیکن وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ اگر یہ وزیر اعظم کی مذاکرات کی پیشکش قبول کرتے تو سیاسی درجہ حرارت نیچے آ سکتا تھا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان اور PTI کے لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو بھارت کر رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں تقریباً 80% لوگ بانی PTI عمران خان کی پالیسی اور سیاست سے متفق نہیں۔ اس سے قبل نجی TV چینل کو انٹرویو میں رانا ثنا نے کہا کہ جلسے میں جو باتیں کی گئیں ان کو پیغام مل جائے گا اور بڑی قوت سے ملے گا۔ یہ لوگ اس قوم کی حرکتیں کر کے یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کر کے اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ PTI کی اکثریت اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنے گی۔ رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف غداری کے مقدمے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا انجام MQM اور بانی MQM سے مختلف نہیں ہوگا۔ کراچی میں گزشتہ روز موسم سرما کا گرم ترین دن ریپیٹ۔ کراچی میں گزشتہ روز موسم سرما کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ سردی میں اضافے کی بھی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کل موسم سرما کا اوج سے
زائد درجہ حرارت 31.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آج دن بھر موسم خشک اور رات میں خنک رہنے کا امکان ہے، جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 46% ہے۔ شمال مشرقی ہوائیں 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے دسمبر کے اوسط سے کراچی میں سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے لیے ایک ساتھ اچھی اور بری خبر۔ ٹیم کے ہیڈ کوچ اینڈریو میکڈونلڈ نے تصدیق کی ہے کہ فاسٹ بالر جوش ہیزلووڈ ایشیز سیریز سے باہر ہو گئے ہیں، جبکہ اچھی خبر یہ ہے کہ کپتان پیٹ کمنگز کا 5 ماہ کے دوران پہلا ٹیسٹ کھیلنا یقینی ہے، جبکہ جوش ہیزلووڈ انجری سے مسائل کے باعث ایشیز سیریز کے بقیہ میچز بھی نہیں کھیلیں گے۔ ایٹری کے مسلز کی انجری کا شکار ہو گئے ہیں، وہ اب ایشیز سیریز میں ایکشن میں نہیں ہوں گے۔ انہوں نے بتایا کہ پیٹ کمنگز کو ایڈلیڈ ٹیسٹ سے قبل کوئی میچ نہیں مل رہا۔ وہ ٹیسٹ کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے بہترین تیار ہوں گے۔ پیٹ کمنگز کے اسکواڈ میں شمولیت کا بڑا اعلان کل ہو سکتا ہے۔